الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اب جو موضوع ہمارا چل رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور پچھلے پروگرام میں یہ واضح طور پر کلام ہو چکا ہے کہ آپ پیدائش کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی ہیں، اور دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں آپ تشریف لائے ہیں، اور نص قرآنی سے یہ ثابت ہوا یا پچھلے پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ آپ تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل اور اولیٰ ہیں، اور اس کی دلیل بھی آپ کی خدمت میں مختلف حوالے سے عرض کر دی تھی۔ اب آپ کے پہلے انشاءاللہ فضائل و کمالات کا تھوڑا سا ذکر جو قرآن عظیم نے مختلف مقامات پہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر فرمایا، اور بلا مبالغہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ چونکہ خود قرآن نازل ہو رہا ہے تو سب سے زیادہ تذکرہ مختلف مقامات پر آپ ہی کا ہے۔ یہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر عذرو رحمت کے تمام عالمین کے لیے، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت کے طور پر۔ تو اس کو سمجھیں پہلے اس بات کو، اور پھر دیکھیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس کمال اور فضیلت کا پہلو پوشیدہ ہے۔ پہلے تو عالم کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ما سوا کو عالم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو ہٹا کر باقی جتنی چیزیں گویا کہ اللہ نے پیدا کی ہیں وہ سب کے سب عالم میں آتی ہیں، صفات مخلوق نہیں ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہمیشہ سے، ایسا نہیں کہ پہلے نہیں تھا بعد میں پیدا کیا گیا ہو، تو اللہ پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر عالم کا اطلاق نہیں ہوتا، باقی تمام چیزیں عالم کے تحت آتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جمع فرمائی، عالم نہیں بلکہ عالمین، تو علماء نے فرمایا کہ 18,000 عالم ہیں، 18,000 عالم، یعنی ایک جو گروپ ہے، سمجھ لیں ایک قسم کی چیزیں ہیں وہ ایک عالم کہلاتی ہیں، جیسے جنات کا ایک عالم ہے، ارواح کا ایک عالم ہے، اس لیے کہتے ہیں عالم ارواح، اس طرح انسان ہیں، اسی طرح اور جو مخلوقات وغیرہ ہیں مختلف، یہ 18,000 عالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ رحمت کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے کہ رحمت کہتے کس کو ہیں۔ یہ ویسے میں ایک دو پروگرامز میں اور بھی وضاحت کر چکا ہوں، لیکن چلیں اب ہمارے عادی پروگرام میں آ رہی ہے تو ہم اس پہ کلام کر لیتے ہیں کہ دیکھیں رحمت کا حقیقی معنی ہوتا ہے رقت قلبی، دل کی نرمی کو رحمت کہا جاتا ہے۔ اب یہ ایک یعنی اس کے لفظی پہ ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے دل کی نرمی بنا کر بھیجا ہے، لیکن یہ تو عجیب و غریب سا مفہوم ہے، اس لیے صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے ایک اور تفصیل بھی سمجھنی پڑے گی کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دو چیزوں میں ذرا ایسا تعلق قائم کر لیتا ہے کہ وہ چیزیں ایک دوسرے تعلق قائم کر دیتا ہے کہ ان میں سے ایک چیز دوسرے کے لیے لازم ہوتی ہے، جیسے سورج اور دن، یہ لازم و ملزوم ہے، سورج ہوگا تو دن ضرور ہوگا، سورج نہیں تو دن بھی نہیں ہوگا۔ تو جو چیز کسی کو لازم ہوتی ہے اس کو لازم کہہ دیتے ہیں، اور جس کو وہ لازم ہوتی ہے اس کو ملزوم کہا جاتا ہے۔ اب یہ رحمت میں یعنی رقت قلبی میں بھی ایک چیز لازم ہے اور ایک ملزوم ہے، یعنی رقت قلبی جب پیدا ہوتی ہے تو انسان کسی کو انعام دیتا ہے، کسی پر کرم کرتا ہے، کسی کو کچھ بخشتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک فقیر آپ سے آ کر کہتا ہے کہ جی مجھے کچھ دیجیے، اللہ کے واسطے دے دیجیے، تو ہمارے دل میں ایک نرمی سی پیدا ہوتی ہے، رحم پیدا ہوتا ہے، اور پھر ہمارا ہاتھ بے اختیار جیب میں چلا جاتا ہے، ہم کچھ نہ کچھ نکال کر اس کو دے دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رقت قلبی جب پیدا ہوتی ہے تو یہ انعام کا تقاضا کرتی ہے، یعنی اس کو انعام لازم ہوتا ہے۔ جب انعام لازم ہوا تو خود یہ رقت قلبی ہوئی ملزوم۔ تو یہ لازم و ملزوم ہے کہ جب دل کی نرمی پیدا ہوتی ہے، انسان اگر استطاعت رکھتا ہو تو ضرور کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ ماں دیکھیں، بچہ جب ماں سے کچھ چیز مانگے، امی یہ دے دیں، امی وہ دے دیں، یہ چیز دلا دیں، اگر ماں دلانے پہ قدرت رکھتی ہو، دل نرم ہو جائے ماں کا، اس وقت سخت نہ ہو، تو پھر فوراً ماں اس کو وہ چیز دلا دیتی ہے۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ رقت قلبی کو انعام لازم ہے، جب انعام لازم بنا تو خود رقت قلبی ملزوم ہوگی۔ اب یہ عربی اسلوب کا ایک طریقہ کار ہے، عربی اسلوب ہے، یا ایک قاعدہ کلیہ ہے جو عربوں میں جاری و ساری رہا کہ وہ کبھی لازم بول کے ملزوم مراد لیتے ہیں،
اور کبھی ملزوم بول کر لازم مراد لیتے ہیں، یعنی کبھی تو رقت قلبی کا ذکر کریں گے لیکن انعام مراد لے رہے ہوں گے، کبھی انعام کہیں گے اور رقت قلبی مراد لے رہے ہوں گے۔ اس آیت میں اسی چیز کا استعمال ہوا ہے کہ یہاں بظاہر رحمت یعنی رقت قلبی کا تذکرہ ہے، یہ ہے ملزوم، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ذکر ملزوم سے ارادہ لازم کیا ہے، ذکر ملزوم کا کر دیا لیکن مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ہے لازم یعنی انعام۔ اب خلاصہ کلام دیکھ لیں، یہ ہوگا آیت کا مفہوم کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے ایک انعام اور نعمت بنا کر بھیجا ہے، اور یہ اس سے معلوم ہوا اور اس میں ایک وجہ فضیلت اور وجہ کمال پوشیدہ ہے کہ آپ کو تمام عالمین کی طرف بھیجا گیا ہے، رحمت بنا کر، انعام بنا کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلے جو انبیاء علیہ السلام تھے وہ خاص قوموں میں، خاص ملکوں میں، خاص علاقوں میں بھیجے گئے، خاص بستیوں میں بھیجے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اور فضیلت کی کیا انتہا کہ آپ تمام جہانوں کی طرف بھیجے گئے، اور بھیجے بھی ایسے نہیں گئے۔ دیکھیں اب ذرا یہ بھی ایک بڑی وجہ فضیلت آپ کی نظر آئے گی کہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام آپ نے قرآن میں خود واقع سنے، ہم نے بیان کیے کہ انبیاء علیہ السلام کسی قوم کے پاس گئے، قوم نے کہنا نہ مانا تو انبیاء علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، برباد ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی اطاعت نہ کرنا ان کی تباہی کا سبب بنا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنا کر بھیجا کہ واضح طور پہ اعلان فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور ان کو عذاب میں مبتلا فرما دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تشریف لائے، آپ کی فرما برداری بھی کی گئی اور نافرمانی بھی کی گئی، کی جا رہی ہے، اور قیامت تک بہت سے لوگ کریں گے بھی، ایمان لے کر نہیں آئیں گے، کفر کی موت پہ مر جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے بس انعام اور نعمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی ذات اقدس کسی کے لیے عذاب کا سبب بن جائے، آپ کی ذات اقدس کسی کے لیے تباہی کا سبب بن جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں کوئی بدبخت ہو ایک الگ بات ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سب کے لیے ایک انعام بنا کر بھیجا ہے، اور اگر آپ عقلی لحاظ سے بھی دیکھیں تو آپ کو اس کا ثبوت مل جاتا ہے۔ آیت بھی میں نے پڑھی ہے نقلی اعتبار سے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور ان کو عذاب میں مبتلا فرمائے، یعنی ہم پر اجتماعی عذاب کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اسی آیت کو دیکھ لیں اور پھر عقلی لحاظ سے آپ مشاہدہ بھی کر کے دیکھ لیں، دنیا میں ہزارہا کفار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، آپ کو رسول نہیں مانتے، نبی نہیں مانتے، بلکہ آپ کے شان میں مختلف انداز سے گستاخیاں بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے نبی کا کرم میں کہوں گا اس کو، یہ فضیلت ہے اور آپ کی رحمت ہے، آپ کا انعام ہونا ہے، آپ کی نعمت کا اثر ہے، جسے نہ صرف مسلمان پا رہا ہے بلکہ دنیا میں کافر بھی اس سے فیضیاب ہو رہا ہے، دشمن بھی فیضیاب ہو رہا ہے کہ ان پہ اجتماعی عذاب نازل نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے لیے عذاب نازل ہونا ان کے لیے ایک بدبختی بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ گستاخی کرتے ہیں، جب کوئی برا نتیجہ مرتب نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کیا فرق پڑا گستاخی کرنے سے، ہمیں تو کوئی عذاب نہیں آیا، کچھ ایسا نہیں ہوا، تو وہ اور دلیر ہو جاتے ہیں اپنی گستاخی کے اندر ان چیزوں کو دیکھ کر، تو یہ تو ان کے لیے ایک بدبختی ہے نا۔ لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم، فضل، نعمت، رحمت کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ سامنے والے کے انعام اور نعمت کو نہ سمجھے وہ اس کی بدبختی ہے، لیکن یہ ان پر بھی کرم ہے، اور اسی طریقے سے ایک کرم ہوگا بروز قیامت، اور وہ بہت بڑا کرم ہے۔ مسلم شریف کی حدیث اس پر گواہ ہے، بارہا آپ کی خدمت میں حدیث شفاعت عرض کی گئی ہے، اور آپ نے اس کو مختلف حوالوں سے سنا ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں، اب یہ موقع ایسا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے تو حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، تو لوگ بڑے پریشان ہوں گے کیونکہ گرمی، بھوک، پیاس، بڑا برا حشر ہوگا۔ اور آپ سوچئے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان، جتنے بھی انسان کہہ لیں، انسان، جنات، چرندے، پرندے، درندے، سب وہاں پر جمع ہوں گے میدان محشر میں، تو آپ اندازہ کریں رش کا عالم کیا ہوگا، اتنی پبلک اور پھر اتنے لوگوں کا جمع ہونے سے کس قدر جسموں سے گرمی نکل رہی ہوگی، حبس، اور پھر سورج 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا،
تو مسلمان الحمدللہ نیک لوگ بڑے راحت میں ہوں گے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن کافر تو اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے سینے تک، اور کوئی سرکار فرماتے ہیں کوئی غوطے کھا رہا ہوگا اپنے پسینے میں، اتنا زبردست قسم کا پسینہ جسم سے برآمد ہو رہا ہوگا، اور حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا۔ تو ایک روایت میں یہ بھی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض کفار اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں جہنم میں ڈال دے لیکن اس میدان محشر کی تکلیف سے بچا لے۔ یعنی اتنی شدید تکلیف ہوگی کہ ان کو جہنم کی تکلیف بھی اس کے مقابلے میں کم محسوس ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو چونکہ اندازہ نہیں ہے کہ وہاں کی تکلیف تو یہاں سے ہزارہ گنا زیادہ ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ موجودہ تکلیف کو آدمی سب سے بڑا سمجھتا ہے اور آگے والی تکلیفوں سے چھوٹی سی نظر آتی ہیں، تو وہ تمنا کریں گے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ آپس میں مشورہ کریں گے کہ کون ایسا ہے جو کم از کم اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے حساب و کتاب تو شروع کروا دے۔ فیصلہ یہ ہوگا کہ ہم آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں۔ یہ طویل حدیث ہے، میں مختصر کرتا ہوں کہ سب جائیں گے آدم علیہ السلام سے درخواست کریں گے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے یہ منصب آج میرے پاس نہیں، تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ وہاں جا کے ریکویسٹ کریں گے، وہ بھی منع کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے کہ آج یہ منصب میرے پاس نہیں ہے، یہ منصب اگر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تم ان کے پاس جاؤ، وہ اگر شفاعت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ میرے پاس آئیں گے، درخواست پیش کریں گے تو میں ان کی درخواست کو قبول کروں گا، اور میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز پاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک سل تعطیٰ اشفع تشفع، اے حبیب آپ سر اٹھائیے، آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا، آپ جس کی شفاعت کر دیں گے اس کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ پھر حساب و کتاب کا دروازہ کھلے گا اور حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ اسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی میدان محشر میں ایک ایسا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوگا جس کی لذت، جس کی راحت اور جس کا انعام ہر شخص محسوس کرے گا اس کے اثر کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ تو کافر کو بھی سکون ملے گا کہ چلو حساب کتاب تو شروع ہوا۔ اس قدر برکت ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دنیا میں اجتماعی عذاب اٹھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے اجتماعی عذاب کو ختم فرما دیا ہے۔ یہ اللہ نے ختم کیا ہے، لیکن وسیلہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہیں، اور بروز قیامت میں جب آپ شفاعت کبریٰ فرمائیں گے اس وقت بھی یہ معاملہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی باعث زحمت بنا کر نہیں بھیجا، باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور ہمارے سامنے دو تین طرح کی مخلوق منکشف ہے۔ مثال کے طور پر ہم فرشتوں کو جانتے ہیں، اگرچہ دیکھا نہیں ہے، ہر ایک نے دیکھا نہیں ہوتا، بہت سوں نے دیکھا بھی ہوتا ہے، واقع موجود ہے۔ جنات ہیں، محسوس بہت سے لوگ کرتے ہیں، دیکھا نہیں ہے۔ انسان ہیں، اور اس کے علاوہ پھر جانور ہیں، چرندے پرندے درندے۔ یہ چار قسم کی مخلوق تو بڑی ہمارے سامنے ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 18,000 عالموں کی طرف انعام بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ آپ کی نبوت صرف انسانوں، جانوروں اور جنات یا فرشتوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ 18,000 عالم ایسے ہیں جہاں پہ آپ کی نبوت کا اثر ہے۔ گویا کہ یہ ہو سکتا ہے، مے بی پاسبل ہے، اور سائنسدان اس پہ ابھی تحقیقات کر رہے ہیں، آگے چل کر کیا کچھ ہوتا ہے وہ وقت ہی بتائے گا۔ کہ اور ہو سکتا ہے کہ بہت ساری مخلوق ہو جو کسی اور پلینٹ پر ہو، اور کسی خلائی کوئی مخلوق ہو جو جہاں پر ایسا ایک نظام ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہاں تک بھی اثر انداز ہو رہی ہو، ہمیں اس کا نہیں معلوم ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نص قطعی کی روح سے ہر طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، کیونکہ جہاں تک آپ کی رحمت کا اثر ہے وہاں تک آپ کی نبوت کا بھی اثر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، کیونکہ آپ تمام عالمین کے لیے رحمت اور انعام بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ سورہ سبا میں آیت نمبر ہے 28، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت کا بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایسی رسالت کے ساتھ بھیجا ہے جو تمام انسانوں کے لیے کفایت کرنے والی ہے۔ کفایت کرنے کا مطلب ان کو گھیر لینے والی ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک خاص قبیلے، کسی ایک خاص قوم جیسے عرب قوم ہیں اس کی طرف بھیجا ہو، ایسا نہیں ہے۔ للناس، یہ تمام الناس جو ہے یہ انسان کی جمع ہے، اور انسان قیامت تک آتے رہیں گے، اور مختلف زبانوں والے ہوں گے، مختلف قبیلوں والے ہوں گے، مختلف علاقوں والے ہوں گے، مختلف برادریوں والے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، تمام لوگوں کو آپ کی رسالت کفایت کرنے والی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ خاص قوم کی طرف بھیجے گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لے آئے، نوح علیہ السلام کی اپنی ایک قوم تھی، لوط علیہ السلام کی اپنی ایک قوم تھی، صالح علیہ السلام کی اپنی ایک قوم تھی، ایسا نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے امت کے لیے، پورے یعنی قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں ان سب کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کی نبوت کا دائرہ اثر سب سے زیادہ وسیع ہے، اور قاعدہ قانون بھی یہ ہوتا ہے کہ جس کی حکومت وسیع ہوتی ہے، جس کے تصرفات بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس کو اختیارات زیادہ ملتے ہیں، وہ سب سے افضل بھی ہوتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں۔ اور پھر سرکار نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بشیرا و نذیرا، اس حال میں کہ آپ خوشخبری سنانے والے ہیں اور ڈر سنانے والے ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ یعنی جو کفار وغیرہ تھے، منافقین تھے، وہ آپ کو بڑے محدود پیمانے پر دیکھا کرتے تھے، آپ کے فضائل و کمالات سے قطع نظر کرتے ہوئے آپ کی شخصیت کو، آپ کے کمالات کو بڑا محدود کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور فضیلت ذکر کر رہا ہے، اور اس فضیلت کو، یہ اس قسم کی فضیلت والی آیات کو سن کر یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو ذکر کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف غالباً سب سے زیادہ ہوگی، غالباً سب سے زیادہ، کیونکہ اللہ کا وعدہ بھی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی۔ تو جب بلندی عطا فرمانے والا خود ہمارا رب کریم ہے تو کون اس راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اپنے حبیب کریم، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو جانیں، اور جاننے کے بعد انہیں احسن طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کر کے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافے کا سبب بنے، یہ سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ تو لہٰذا جس نے سعادت کو نہ سمجھا وہ یا تو منافقین تھے سرکار کے زمانے کے، یا کفار و مشرکین تھے، اہل کتاب وغیرہ، انہوں نے سرکار کو محدود پیمانے پر دیکھا، آپ کی فضیلت و کمال کا انکار کیا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ پر مختلف قسم کے الزامات لگائے۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، وہ سرکار کو بہت محدود پیمانے پر دیکھتے ہیں، وہ آپ کو اپنے جیسا تصور کر رہے ہیں کہ جیسے اب انگریز جیسے جس نے بھی کوئی گستاخیاں وغیرہ کی ہیں، وہ نبی کریم کو ایک عام انسان کے طور پہ تو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ اپنے جیسا نہ دیکھتے تو کبھی بھی گستاخی نہ ہوتی۔ بہرحال اس پہ انشاءاللہ کلام کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، نیکسٹ پروگرام میں بھی۔ وآخر دعوانا ان